علامہ صاحب یہ بتائیے، اب یہ جو جہیز کا میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے کہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو روح جو ہے مطلب کپ کپانے لگتی ہے اور آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا تعلیم اور کیا ترغیب دی امت کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیے اب مزید کے جو ولیمے کا اہتمام ہو رہا ہے اور پھر جہیز پہ خاص طور پہ ذرا کلام کر کے بات کو جنید صاحب آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ نے 5-6 سوال اکٹھے کر کے اور وہ ہم سب پر رکھ دیے ہیں، اب ان کا جواب دینا قرض ہو گیا ہے سر پلیز، تو قرض ادا کرنے بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلا تو میں شارٹ جاؤں گا، ظاہری بات ہے وقت کا اختصار ہوتا ہے۔ جن صحابہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں خواستگاری کی، بڑے جلیل القدر لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، حضور نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اللہ، کسی کا دل شکنی نہیں کی، کسی کو نیگلیکٹ نہیں کیا، کسی کو چھوٹا نہیں کہا کہ تو اس قابل نہیں ہے۔ اللہ، یہ غلط اگر کسی جگہ لکھا ہوا ہے تو غلط ہے۔ حضور نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، اور جب اللہ کا حکم آیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا۔ جس طرح پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے کی کہ حضور نے اس عقد مبارک میں علی پاک نے عرض کیسے کی اور حضور نے کرم کیسے کیا۔ اب حکم تو ادھر سے آ چکا تھا، جب ادھر سے حکم ہو جائے پھر وہ بندوبست تو خود کرتا ہے۔ صدیق کو بھی بھیج دیا، عمر کو بھی بھیج دیا، علی کے پاس کہ علی تو جا، تو حکم تو ادھر سے آ چکا تھا۔ اللہ کا حکم ہو تو ہر کسی کے دل میں آ گیا۔ علی گئے ہیں، جا کے چپ کر کے بیٹھ گئے، اٹھائے، پھر دوسری دفعہ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، پھر اٹھائیں۔ شرم جھجک کی حالت دیکھیں، یہ جرت میں شیر خدا ہے، اسد اللہ واسد رسول، جو کبھی نہیں جھجکتا، لیکن بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے وہ کس انداز میں کرتا ہے۔ تیسری دفعہ گئے ہیں تو پھر بھی نہیں بولے، حضور نے فرمایا علی تو اس کام کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ حکم پہلے موجود تھا، پری پلانڈ تھی ساری بات۔ علی نے عرض کی حضور اگر کرم ہو جائے تو مہربانی، تو آپ نے پھر کہا کہ جا یہ زرہ بیچ، اور زرہ کے حوالے سے بھی آپ کا سوال پھر وہ قرض رہ گیا تھا۔ زرہ 30 درم کا ریٹ تھا اس دن، زرہ کا ریٹ تھا 30 درم، 30 درم ریٹ تھا، 30 درم ریٹ جو مارکیٹ ریٹ، مارکیٹ کا ریٹ تھا۔ حضرت عثمان نے 480 درم میں خریدی۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا محبت ہے جی! یہ کیوں خریدی؟ وہ حکم ہوا تھا ادھر سے، اور یہ محبت تھی کہ علی کو زرہ کے معاملے میں اتنا مال مل جائے کہ سارے انتظامات پورے ہو جائیں، سارے معاملات، سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت عثمان میں جو نکاح کے سارے معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور وہی ہوا، زرہ بھی پہلے پیسے پیش کیے اور پھر کہا اب آپ پیسوں کے مالک ہو، میں زرہ کا مالک ہوں۔ مولا علی نے کہا بالکل مالک ہوں، کہا اب یہ زرہ میں آپ کو ہدیے کے طور پر۔ اللہ اللہ اللہ، مولا علی لے کے آئے، 480 درہم پاس ہیں، زرہ بھی ویسی پاس ہے، اور کہا کہ یہ سودا میرے ساتھ عثمان نے کیا ہے۔ حضور نے وہاں بیٹھ کے دعا دی کہ اللہ عثمان کا بھلا کرے۔ اب حضور جس کے لیے دعا کرے اس کا برا کون کر سکتا ہے؟ پھر حضور نے اس زرہ کے پیسے تقسیم فرمائے، کچھ سامان کے لیے، کچھ اسی طرح ولیمے کے لیے، کچھ جہیز کے لیے، کچھ باقی چیزوں کے لیے۔ زرہ کے پیسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے 63 درہم حضور نے عطا فرمایا کہ یہ چیز لے آ۔ بلال حبشی کو بھی تو بھیجا تھا، ان کو ساتھ بھیجا کہ تم صدیق کے ساتھ اٹھا کے لے آنا، سامان اٹھا کے لے آنا۔ یہاں پر بڑا بنیادی تشنا سوال جس کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو احد کی طرف اشارہ کرے تو سونا بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر حضور جہیز دینا چاہیں تو حضور کو زمین سے تو لینے کی ضرورت نہیں، کیا بات تھی، آسمان سے آ سکتا ہے۔ جن کے بچوں کے جوڑے آسمان سے آ سکتے ہیں، اس ماں کا جہیز نہیں آ سکتا تھا؟ سبحان اللہ، قطعاً ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ مالک خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا، سبحان اللہ، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ سبحان اللہ، حضور دینا چاہتے سب کچھ دے سکتے تھے، مالک تھے، ہر چیز کی چابیاں پاس ہیں، لیکن حضور نے جو بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا۔ اللہ، یہ ہمیشہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور جانتے تھے 14ویں صدی میں میرے ایسے امتی ہوں گے جن کے لیے یہ پرابلمز بن جائیں گے، معاملات بن جائیں گے۔ حضور نے ساری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود نکاح کے معاملات کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں رکھی، اللہ دولہا کے ذمے۔ آئے ہائے ہائے، اور یہ پیغام ہے، یہ بنیادی پیغام ہے کہ نکاح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹی والوں کی گردنیں مت دباؤ، بیٹے والے کی ذمہ داری ہے۔ علی کے اسی زرہ کے پیسے سے جہیز بنا، پہلی بات بالکل ٹھیک۔ آج کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں جہیز دے رہا ہوں اور میں رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اللہ، جہیز دینا رسول کی سنت نہیں ہے،
یہ غلط تصور ہے. علی کے پیسے آئے, ان سے جہیز بنا کے حضور نے عطا فرمایا. بلکہ کمال بات یہ ہے کہ اور اس میں ولیمے کا بس مختصر کر کے آگے بڑھایا, وہ بنا کے دیا. اور دوسری بنیادی بات یہ دی کہ جب بنانے لگے تو بھی تو زیادہ بنا سکتے تھے, وہ تو ایک درہم سے پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے تھے, لیکن پھر سادگی اختیار کی کہ اگر دولہا کی طرف سے بھی دیا جانا ہے تو اس میں بھی یہ بناوٹ, تصنع اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. یہ دولہا کی طرف والا جہیز بھی سادہ ہونا چاہیے. ہاں اتنی ضرور اجازت ہے والدین کو کہ کوئی تحفہ دے لے, تحفہ دینے ولیمہ بہت مختصر بتا دیجئے. ولیمہ بھی سرکار نے جناب بلال کی ذمہ لگائے اور پیسے دیے کہ جا ایک بکرا لے آ اور اتنی روٹی پکا. وہ بکرا آ گیا, روٹی پکا, حضور نے کہا اب بلاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. سامنے پڑا حضور کے لنگر, حضور کی نظر رحمت, صحابہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں آئے اور کھا کے چلے گئے. لکھا ہے کہ وہ سارے کھا کے چلے گئے, کھانا پھر ویسے کا ویسا پڑا. یہ ولیمہ زہرا پاک کا لنگر ہے, یہ تو ختم نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. اب پھر حضور نے کہا بیویوں میں لے جاؤ, انہیں بھی کھلاؤ, اور جو بچ جائے پھر شہر میں تقسیم